تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دو کے درمیان میں جو ناجائز تعلق ہے، ناجائز محبت ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی ناجائز ان کا اتحاد ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو عمل بہت ہی آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور کام 100% ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت مشکل ہے۔ میں نے ایک بار یہ عمل خود بھی کیا ہے، اور پہلے دن ہی اس عمل کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدائی کا عمل یعنی اگر دو، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، یا مرد اور عورت ہیں، ان کے درمیان میں اگر ناجائز رشتہ ہے اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسے دو لوگ ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے خاندان میں نقصان ہو رہا ہے، یا کسی کا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا محلے میں، گلی میں، کسی شہر میں کوئی ان کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دونوں اکٹھے جو ہیں ان کا اتحاد ختم ہو جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو اس کے ساتھ کئی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بچ سکتی ہے، اور کئی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے، کوئی بھی ایسے دو لوگ ہیں، چاہے وہ دو عورتیں ہیں، کہ جو رشتہ داروں میں یا دوستوں میں یا کہیں بھی، یا کوئی دو مرد ہیں، تو اس طرح سے کام اکثر ہو جاتا ہے، اور لوگ جب آپس میں، برے لوگ جب ملتے ہیں تو پھر برائی پھیلتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کئی لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دو کے درمیان میں جو ناجائز تعلق ہے، ناجائز محبت ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی ناجائز ان کا اتحاد ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو عمل بہت ہی آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور کام 100% ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یقینی ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک گول جو ہے وہ بینگن لے لینا ہے۔ تو یہ سبزی والی دکان سے بینگن عام مل جاتا ہے، تو آپ نے ایک بینگن خریدنا ہے جو کہ بالکل گول ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاس ایک چھری لے لینی ہے، یا تو وہ نئی ہو، یا پھر آپ جو عمل اعمال کے لیے، وظائف کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک پینسل یا مارکر لے لیں کہ جس کے ساتھ اس بینگن کے اوپر لکھا جا سکے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور ایک پینسل لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے درج ذیل جو عبارت ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد آپ نے مرد کا یا عورت ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے علی بغض، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص کا، اس کی ماں کا نام آپ نے درج کرنا ہے، اور یہ آپ نے عبارت اپنے پاس لکھ لینی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ لکھنے میں کوئی زحمت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جانا ہے قبرستان میں۔ تو قبرستان میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو کرنا آسان ہے، عمل آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن کام 100% ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے قبرستان جانا ہے، اور قبرستان میں جانے کے بعد آپ نے قبرستان جانے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ دو مردوں کے درمیان میں جدائی کروا رہے ہیں، یا دو عورتوں کے درمیان میں جدائی کروا رہے ہیں، یا آپ مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ دو مردوں کے درمیان میں جدائی کروانا چاہتے ہیں تو دو مردوں کی قبروں کے درمیان میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ دو عورتوں کے درمیان میں جدائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے دو عورتوں کی قبروں کے درمیان میں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مرد اور عورت کی قبروں کے درمیان میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حفاظت کے لیے، احتیاط کے لیے آپ نے حصار کر لینا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت مشکل ہے۔ میں نے ایک بار یہ عمل خود بھی کیا ہے، اور پہلے دن ہی اس عمل کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے ایک دن ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن ایک دن میں ہی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے حصار ضرور کرنا ہے، خوشبو آپ نے ضرور لگانی ہے، پھر آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ کے پاس جو بینگن ہے اس کے اوپر آپ نے یہ آیت اور یہ عبارت آپ نے لکھنی ہے ایک سائڈ پہ، پھر آپ نے لکھنی ہے دوسری سائڈ پہ۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے، اور آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کے بعد جب آپ کی پڑھائی پوری ہو جائے گی تو آپ کے پاس جو چھری ہے، اس چھری کے پاس آپ نے اس بینگن کو
درمیان سے کاٹنا ہے، یعنی ایک طرف لکھائی ہے دوسری طرف لکھائی ہے تو درمیان میں، یعنی آدھا ایک طرف ہو جائے جس کے وہ لکھائی ہے اور دوسرا آدھا جس کے وہ لکھائی ہے وہ دوسری طرف ہو جائے، تو آپ نے اس کو درمیان سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاس کپڑا لے کر جانا ہے اور آپ نے ایک کو ایک کپڑے میں لپیٹ دینا ہے، دوسرے کو دوسرے کپڑے میں لپیٹ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ چیز ایسی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے کہ جس کے ساتھ آپ زمین میں تھوڑا سا گڑھا جو ہے وہ کھود سکیں۔ تو اگر آپ کچھ چیز لے کر گئے ہیں تو آپ نے قبرستان کی ایک طرف ایک جو ٹکڑا ہے اس کو دفن کر دینا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو آپ نے دوسری طرف جو ہے وہ دفن کر دینا ہے، اور اگر آپ کوئی چیز نہیں لے کر گئے ہیں تو آپ اس کو ویسے بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن ویسے پھینکنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ کسی اور کے لیے جو ہے، کیونکہ اس کے اوپر کلام پڑا گیا ہے، کوئی آئے کوئی گزرے تو اس کے لیے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو دفن کر دیں، اس کے بعد آپ واپس آ جائیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کے چند ہی دنوں کے بعد ان لوگوں کا جو اتحاد ہے یا دوستی ہے یا جو ناجائز تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔